حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی سن کا آغاز ماہ محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھ کر دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے، ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اور پھر چاند کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ ہم اس مسنون دعا کے ساتھ 1445 ہجری کا آج پہلا خطبہ جمعہ شروع کر رہے ہیں۔ محرم الحرام ہمارے ہاں ایک خاص تعارف رکھتا ہے، پوری دنیا میں بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ایک خاص قسم کا تعارف ہے اس کا، اور ایک ہی چیز ماننے والے نہ ماننے والے، وہ یہ ادھر کے ادھر کے، سب کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ محرم الحرام میں سانحہ کربلا ہوا۔ کوئی شک نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور امت مسلمہ کے دل پہ لگا ہوا یہ ایسا داغ ہے جو ہمیشہ رستہ رہے گا اور جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے خانوادے کو ظلماً شہید کر دیا جانا یہ روئے زمین کا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ لیکن میں آج بالخصوص اس عنوان پہ احباب کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا کہ محرم الحرام کا تعارف صرف یہ نہیں ہے، اس مہینے کی اسلام میں اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ تب سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آسمان و زمین جب سے بنائے گئے تب سے محرم موجود ہے، اور تب سے ہی محرم حرمت والا ہے، تب سے ہی اس کی ایک خاص حیثیت اللہ ذوالجلال والاکرام نے متعین کی ہے، جو پہلی امتوں میں پہلی قوموں میں بھی موجود تھی، اور یہ حیثیت اور یہ مقام و مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی برقرار رکھا ہے۔ سانحہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس ماہ مبارک کا تعارف اس سانحہ سے ہٹ کے بھی کچھ ہے۔ اگر اس کا تعارف وہی ہے جو رائج الوقت تاریخ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے، چارپائیاں الٹی کر لو، سر میں خاک ڈال لو، لباس سیاہ کر لو، دل تو پہلے ہی بہت سو کے سیاہ ہوتے ہیں، زبانیں بھی کالی کرو گالیاں بک بک کے، لباس بھی سیاہ کرو، اور پورا مہینہ چیختے رہو، پیٹتے رہو، ماتم کرتے رہو، کچھ کو گالیاں دیتے رہو، کچھ کے متعلق جھوٹے قصیدے پڑھتے رہو، کچھ کو اللہ سے بھی بلند تر بنا دو، اور کچھ کو معیار انسانیت سے بھی کمتر قرار دے دو۔ اگر یہ تعارف پیش نظر رکھا جائے تو پھر تو یہی کچھ بنتا ہے، لیکن اگر وہ تعارف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کا کرایا ہے، اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، 4 مہینے ان 12 میں سے حرمت والے ہیں۔ نبی رحمت نے فرمایا ان 4 میں ایک محرم الحرام ہے۔ اب سوال یہ ہے، محرم الحرام کو اگر اللہ حرمت والا قرار دیتا ہے تو اس کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں کرنے والے کام یہ ہیں، آپس میں لڑائیاں نہ لڑو، اگر کسی سے ناراض ہو تو صلح کرو،
یہ مشکل کام ہے. میری انا مجھے اجازت نہیں دیتی. سگا بھائی ہے ہوگا, 2 انچ زمین کا مسئلہ تھا, جھگڑا ہو گیا, اس نے 10 بار معافی مانگ لی, لیکن میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ماہ محرم کا تقاضا ہے ہم سے. میرے بھائیوں سنو, ہم نے محرم کا کوئی اور تعارف ہمیشہ سنا ہے, رونے والا, چیخنے والا, پیٹنے والا, گالیاں دینے والا, تبرہ کرنے والا. یہ سرے سے محرم کا تعارف ہے ہی نہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ محرم الحرام کا, اسلامی شریعت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. محرم کا تقاضا کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ میں ایک دوسرے پر, بھائیوں پر, رشتہ داروں پر, برادریوں میں, محلوں میں, اکٹھے رہنے والوں پر ظلم مت کرو. چھوڑ دیا ظلم. محرم آ گیا, شادی نہیں کرنی. محرم آ گیا, مکان نہیں بنانا. محرم آ گیا, کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا. محرم آ گیا, نئی گاڑی نہیں خریدنی. ظلم ٹکا کے کرو. حکومتیں بھی کرتی رہیں, عوام بھی کرتی رہیں, میں بھی جتنا داؤ لگتا ہے کرتا ہوں, آپ کا بھی جتنا بس چلتا ہے کرتا ہوں. کس نے کہا ہے کہ محرم میں شادیاں منع ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ محرم میں تعمیرات جرم ہے؟ کس نے کہا ہے کہ محرم میں خوشی کرنا حرام ہے؟ ہاں, ظلم کرنا حرام ہے, رشتے توڑنا حرام ہے, قطع رحمی کرنا حرام ہے, ایک دوسرے کا حق مارنا حرام ہے, ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا حرام ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, عام دنوں میں بھی حرام ہے, لیکن یہ دن اسپیشلی تم سے تقاضا کرتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے عفو درگزر کا, سلو جوئی کا, محبت کا, احترام آدمیت کا حکم دیا ہے. ان مہینوں میں اس کا مظاہرہ زیادہ کیا کرو. واللہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, ہمارے ہاں یہ ماہ و سال کے تعارف بڑے عجیب و غریب ہیں. ربیع الاول آ گیا تو ہم جانوروں کو سجا کے بس جانوروں کی طرح بھاگے پھرتے رہتے ہیں. محرم آ گیا تو ہم اندر باہر سے سیاہ ہو کے دنیا میں تاریکیاں پھیلاتے رہتے ہیں. یہ ماہ و سال اس لیے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ جو چاند بدل بدل کے آتے ہیں نا, موسم تبدیل ہوتے ہیں, مہینے 29-30 کے بعد بدلتے ہیں, یہ اس لیے ہے اوقات کار کا تعین ہو جائے, عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے, اللہ کے سامنے سربسجود ہونے کے اوقات تمہارے سامنے واضح ہو جائے. یہ تو بندگی کے لیے. اور مشرکین مکہ بھی, اس زمانے کے کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. اگرچہ کافر تھے نا, احترام کرتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, لیکن احترام ان کے عقائد میں موجود تھا. سچی بات یہ ہے, ہمارے عقائد میں, ہماری عقائد میں, کتابوں میں تو ہے, لیکن ہماری معلومات میں حرمت والے مہینوں کا کوئی تقدس ہے ہی نہیں. ہمارے لیے برابر ہی ہے. کوئی سوچتا ہے کہ بھائی پہ کیس کروانا ہے, چلے محرم گزر جائے اگلے مہینے کروا دوں گا. کبھی کسی نے اس پہ غور کیا ہے؟ ٹھیک ہے یار, جھگڑا ہے میرا, پنچایت بیٹھے گی, تو تکار ہوگی, کچھ میں کہوں گا, کچھ وہ کہے گا, آوازیں بلند ہوں گی, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, لیکن چونکہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے لہٰذا یہ مہینہ برداشت کر لوں, اگلے مہینے کر لیں گے. کافر یہ کرتے تھے, کافر یہ کرتے تھے. ہاں, بسا اوقات یوں کر لیتے تھے کہ اب لڑائی جاری ہے, ہتھیار گرم ہے, مارکا بپا ہے, اب کر لیں, اس مہینے کی بجائے اگلا مہینہ حرمت والا قرار دے کے اس کا احترام کر لیں گے. اگرچہ غلط ہے, قرآن نے اس کا رد کیا.
یہ غلط ہے کہ مہینوں کی گنتی تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس سال یہ حرمت والا، اگلے سال وہ حرمت والا، لیکن کم از کم ایک بات تو واضح ہے نا کہ ان کے دلوں میں حرمت والے مہینوں کا احترام تھا۔ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ لو، ہمیں حرمت والے مہینوں کے نام ہی یاد نہیں ہیں۔ احترام تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں حرمت والے مہینوں کے نام تک یاد نہیں ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تمہاری ذمہ داری ہے محرم آ جائے ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، وہ قائم رہنے والا دین جس سے معاشرے سیدھے رہتے ہیں، حالات درست رہتے ہیں، عدل و انصاف عام رہتا ہے، کسی کا حق نہیں مارا جاتا، کسی پہ ظلم نہیں ڈھایا جاتا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب تم اللہ ذو الجلال والاکرام کی نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، اور وہ کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حرمت والے مہینے، اللہ کی قسم قرآن نے اقدامی جہاد سے منع کیا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فرمایا اگر دشمن تم پہ حملہ نہ کرے تو حرمت والے مہینوں میں تم ان پہ حملہ مت کرو۔ اعلانیہ کافر، اللہ کا باغی، رسول اللہ کی شریعت کا منکر، ان مہینوں کا تقدس اتنا اہم ہے، فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں پھر ان پہ اقدام کرو، پھر ان پہ حملہ کرو۔ ہاں اگر وہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ رکھیں، تم پہ حملہ کر دیں تو تم دفاع ضرور کرو، جواب ضرور دو، لیکن اگر وہ ان مہینوں میں آرام سے بیٹھے رہیں تو تم بھی انتظار کرو، یہ مہینے گزریں گے تو جا کے ان پہ حملہ کرنا۔ کیا عدالتوں میں کیس تھوڑا سا کم ہو گئے؟ محرم آ گیا نا۔ ویسے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم چونکہ انگریزی نظام کے پروردہ ہیں، 21ویں صدی ہے، جولائی کا مہینہ ہے، اتنی تاریخ ہے، ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ محرم کی آمد پہ فوراً پتہ چل جاتا ہے، جب ادھر ادھر کوئی بیریئرز لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ تاریکیاں، کالی گھٹائیں امڑنا شروع ہوتی ہیں، معاشرے میں ذرا تکدر پیدا ہو جاتا ہے تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے محرم آ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمارا ذہن قبروں پہ 2-2 فٹ مٹی اور چڑھانی ہے، 9 محرم الحرام کو حلیم پکانی ہے، فلاں فلاں دنوں میں سبیلیں لگانی ہیں، اور پھر شبیہ ذوالجناح یہ نکالنے والے نہیں ہیں، برا سمجھنے والے بھی نہیں ہیں۔ آج یہی مسئلہ ہے، دھیان سے سنیے گا، اپنا وزن کیجئے گا۔ گستاخ صحابہ، لعنتی اور اس قسم کے جو جذباتی ڈائلاگ ہم بولتے ہیں، اصل میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد متقین کو ملتی ہے۔ متقین کون ہوتا ہے؟ جو رب کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، جو اس کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، یہود مدینہ روزہ رکھتے ہیں، پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس دن اللہ ذو الجلال والاکرام نے بنو اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو، بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم بطور تشکر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نحن احق منکم بموسیٰ، موسیٰ رب کے نبی ہیں، آسمان سے ان پہ شریعت اتری ہے، ہمارا بنو اسرائیل کی بنسبت موسیٰ سے تعلق زیادہ گہرا ہے، اس لیے ہم 10 محرم کا
میں ان کی نہیں کہتا جو 10 محرم کو چیختے پیٹتے ہیں، میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ آخری سال، زندگی کے آخری سال فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال نامی کا بھی رکھوں گا۔ یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، تفصیل ہے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سارے دلائل جمع کریں تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میں نامی کا بھی رکھوں گا، 10ویں کا بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ یہودی ایک رکھتے ہیں موسیٰ کی محبت میں، ہم 2 رکھیں گے موسیٰ کی محبت میں۔ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ سانحہ کربلا بہت بعد میں ہوا، زبان نبوت سے یہ ارشاد بہت پہلے صادر ہوا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے ہیں۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی شفقتیں ان پہ آتی ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا رشتہ زیادہ ہے لہذا ہم رکھیں گے، اور ابتدائے مدینہ کی ابتدائی زندگی میں 10 محرم کا عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے پھر اسے انسانوں کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا۔ فضائل بہت ہیں، فرمایا گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں سے کفارہ بنتا ہے۔ اس ایک دن کا روزہ 1 کا رکھو، 2 کا رکھو، چلیں اہل علم میں اختلاف ہو گیا 9 کا رکھو یا 10 کا رکھو، لیکن اصل اس کا استعمال کیا ہے؟ روزہ۔ تقویٰ کیا ہے؟ روزہ۔ اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے؟ روزہ۔ محرم میں، 9 میں، 10 میں روزہ رکھو، اور پورے مہینے کے متعلق فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے کے۔ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ شہر اللہ، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، مہینے سارے اللہ کے ہیں، سبھی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن رجب رمضان کی نسبت اپنی طرف، ذیقعد ذی الحج کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی نسبت اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ آج 2 تاریخ ہے محرم کی۔ رونے پیٹنے والے اپنا کام کرتے رہیں گے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ سے غرض ہے، اپنے آپ سے غرض ہے۔ ہمیں سوچنا ہے یہ روزوں کی فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے احترام میں ہم نے لڑائیاں کتنی چھوڑی ہیں، ناراض لوگوں سے رشتہ داریاں کتنی جوڑی ہیں، قطع رحمی جن سے ہوئی تھی صلہ رحمی کتنی کی ہے، معافیاں کتنی طلب کی ہیں، بھائیوں سے محبتیں کتنی کی ہیں، صلح کتنی کی ہے، عداوتیں جھگڑے کتنے ختم کیے ہیں، اجڑے ہوئے گھر کتنے بسائے ہیں۔ اور بھائی موقع ہیں، موقع ہیں، اصلاح کے موقع ہیں، یہی کچھ کرنا ہے۔ اور پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا ہم محرم کا احترام بڑا کرتے ہیں، 5 تن کے نعرے لگتے ہیں، علی المرتضیٰ کی عظمتیں بیان ہوتی ہیں، اہل بیت رسول کے فضائل بیان ہوتے ہیں، بشرط زندگی ہم بھی اپنی طاقت کے مطابق انشاءاللہ ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت عرض کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ روزے کتنے رکھنے ہیں، اس کی کوئی منصوبہ بندی کو سوچ ہے ذہن میں؟ یہ کرنے کے کام ہے۔ گالیاں دینا، گالیاں سننا یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اسلام نہ گالیاں دینے کو پسند کرتا ہے، نہ گالیاں سننے کو پسند کرتا ہے۔ اور جن کے نام پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، زندگی بھر کبھی انہوں نے اپنی زبان سے، انہوں نے تو دشمن کو کبھی گالی نہیں دی، اپنوں کو کیا دیں گے؟ اس مہینے میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पे हमें कुछ काम सिखा के गए। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा काम हम बहसीयत मजमूई पूरी उम्मत मुस्लिमा भूली हुई है। ये सन हिजरी का पहला महीना है। ऐसे सन हिजरी, दूसरा है सन ईसवी, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मंसूब है। बिक्रमी, बकरमा जीत की पैदाइश से मंसूब है। ये जो चेत बैसाख वगैरह होता है, और ये है सन हिजरी। किससे मंसूब है? हिजरत से। ये सब की याद करो। हिजरत, हिजरत क्या होता है हमें याद रखना चाहिए। मुहर्रमुल हराम आ गया है। हमारे नबी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, और बहुत बड़ा काम नहीं किया था। इस्लाम की तारीख तब्दील हो गई। मुसलमान मजलूम थे, मुसलमान बेबस थे, बैतुल्लाह में जाके सजदा करने का हक नहीं था। ऊंट की गंदगी डाली जाती थी सरे अक़दस से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपके गले में कपड़े डाल के बेहोश करके गिराया जाता था। उम्मत पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। बेटियां सरवरे कौनैन की रोती हुई नजर आती हैं कि हमारे बाप पे इतना जुल्म हुआ। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आसमान से इज़्न उतारा, मेरे नबी बैतुल्लाह को छोड़िए, यसरब की तरफ रखते सफर बांधिए। ये सन हिजरी यकम मुहर्रम, मुहर्रम का आगाज हमें कुर्बानी की उस अजीमुशान दास्तान की याद दिलाता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी जन्मभूमि को, अपने आबाब की यादगारों को, अपने दरो दीवार को, अपने सहन में चमकते हुए सितारों को, हत्ता के बैतुल्लाह को बहते हुए आंसुओं के साथ, रोते हुए, लगी हुई सिसकियों के साथ रात की तरीकियों में छोड़ा था। अल्लाह के दीन के लिए सबक है सारी इंसानियत के लिए। लोगों, घर बड़े अहम होते हैं लेकिन दीन से अहम कभी नहीं होते। रिश्ते बड़े अहम होते हैं लेकिन रब की फरमाबरदारी से अहम कभी नहीं होते। माँ बाप, उनकी यादगारें, उनकी निशानियां, उनकी कब्रें, उनके मकान, उनके आसार बड़े अहम होते हैं लेकिन अल्लाह की बंदगी से ज्यादा अहम नहीं होते। बल्कि अल्लाह की जमीन पर बैतुल्लाह से ज्यादा मुकद्दस जगह कोई नहीं है। लेकिन कसम है पैदा करने वाले रब की, बड़ी अहम है, बड़ी अहम है, लेकिन रब के हुक्म से ज्यादा अहम वो भी नहीं। मुहर्रम हमें यह सिखाता है। मुहर्रम हमें सब्र सिखाता है। मुहर्रम हमें अतात व फरमाबरदारी का सबक देता है। मुहर्रम की आमद हमें हिजरत की याद दिलाती है। हिजरत, अल्लाह अकबर। ये दास्तान शुरू करूं तो बात दूर निकल जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, दोपहर का टाइम था, रहमते कायनात हमारे घर तशरीफ लाए। आया करते थे, अक्सर आया करते थे, लेकिन इस टाइम बिलउमूम नहीं आया करते थे। आपकी आमद के औकात कुछ और थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह की कसम, मैं सोचता हूं कितनी अजमत वाला घराना है जिस पे चल के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। कहते हम देख लिया, अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, आ गए, सलाम कहा और फरमाया, अबू बकर जरा अलहदगी में बात करनी है, इन्हें उठाओ और घर भेज दो। सैयदा के साथ निकाह हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी। बाकी सारे लोग घर चले गए, अम्मा जी बैठी रहीं और अबू बकर फरमाते हैं कि हुजूर ये तो आपकी घरवाली है, बाकी तो चले गए, फरमाएं क्या हुक्म है। अबू बकर, हिजरत करनी है, अब बस तैयारी पकड़ो। अल्लाह, तैयार तो थे ना पहले से, कुछ आसार
مورخین نے لکھا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پہلے سے بڑی اچھی خوراک کھلا کھلا کے بڑی تیار کی تھیں تاکہ جاتے ہوئے سفر میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو، انتظار میں تھے۔ لیکن آج دوپہر کے وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ کی قسم ماں جی بیان کرتی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتی ہیں میرے بابا کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا نا وہ یہ تھا الصحابۃ بے ابی انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میرا باپ نبینا ہے، بوڑھا ہے، ماں میری زندہ ہے، بچیاں میری جوان ہیں، ایک آپ کی اہلیہ ایک اسماء بنت ابی بکر ہیں، میرا گھر بار ہے، میرا مال و منال ہے، میرے ذمہ دار، میری یہاں جگیریں، کاروبار، بزنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں ابو بکر الصحابۃ بے ابی انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بوڑھے باپ کو آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ محرم قربانیاں سکھاتا ہے، صرف لڑائیاں لڑنا، صرف گالیاں دینا، صرف ایک دوسرے کو برا کہنا، وہ تجھے کہتے رہے تو انہیں کہتا رہے، محرم کا یہ سبق نہیں ہے۔ محرم کا سبق یہ ہے الصحابۃ بے ابی انت یا رسول اللہ، صحیح البخاری میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اسی لیے تو آیا ہوں، تجھے یہی تو کہنے آیا ہوں، بتانا کسی کو نہیں ہے، تو نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، ہم چلیں گے۔ ابو بکر کی نگاہوں سے زاروں قطار آنسو رواں ہیں۔ اماں جی بیان کرتی ہیں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ خوشی سے بھی کوئی رویا کرتا ہے۔ یہ رونا اور سمجھو میرے بھائیوں، جوان بیٹیاں ہیں نا ابو بکر کے گھر میں، گھر والی موجود ہے نا، بوڑھا نبینا باپ موجود ہے، فکر ہے کسی کی؟ میں نے عرض کیا نا ہر چیز بڑی اہم ہے، باپ تیرے لیے بڑا اہم ہے، لیکن اللہ کے حکم سے زیادہ یہ محرم سبق دیتا ہے، باپ اللہ کے حکم سے اہم نہیں ہوا کرتا، ماں بڑی اہم ہے لیکن رب کے حکم سے اہم نہیں ہوتی، اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے لیکن رب کا حکم فائق ہوتا ہے اس پہ، آپ کی دنیا داری ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کے گھر بار ہیں، محرم تجھے سبق دیتا ہے الصحابۃ بے ابی انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی دنیا کے جتنے رشتے ہیں سارے آپ کی عظمت پہ قربان، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم کیا دلگداز سفر ہے، رخت سفر باندھا ہے، راتوں کی تاریکی ہے، بیت اللہ سے باہر جا کے مکہ کی ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، سنن ترمذی میں ہے، نگاہوں سے آنسو رواں ہے، فرمایا تو اللہ کا گھر ہے، روئے زمین پہ سب سے مقدس زمین کا ٹکڑا تو ہے، تجھ پہ رحمتوں کی برخا برستی ہے، میں نبی اس شہر اس گھر کا امام، اس امت کا امام، اس مسجد کا خطیب، ہاں میں چاہتا تھا کہ تیری خدمت بھی کروں، تیرے زمین پہ سر رکھ کے اللہ کی عظمت کے ترانے بھی گاؤں، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ آج بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رات کو نکلے ہیں، لمبی مسافتیں ہیں، 1-2 دن کی بات نہیں، شاہراہ ہجرت جو آج مکہ سے مدینہ کی طرف موجود ہے 427 کلومیٹر کا سفر ہے، صعوبتوں کا، مصیبتوں کا، آبلا پائی کا، بھوکے رہنے کا، دشمن اب آیا کہ تب آیا، اللہ کے نبی وہ دھانے پہ آ گیا ہے، نگاہیں قدموں کی طرف لوٹی تو ہمارا راز کھل جائے گا، فرمایا لا تخف ان اللہ معنا۔ ابو بکر کس لیے آئے ہو؟ کیا مجھ پہ احسان کیا ہے؟ کیا دنیا کی غرض ہے؟ کیا کوئی جاہ و حشمت چاہیے ہے؟ کیا روپے پیسے کا لالچ ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، میں تو آپ کی محبت میں اپنے رب کی رضا میں آیا۔ فرمایا پھر گھبرانا نہیں، جس کی رضا کے لیے آئے ہو وہ سنبھالنے والا ہے۔ محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے، محرم ہمیں یہ سبق دیتا ہے ان اللہ لا تخف ان اللہ معنا، ڈرنا نہیں ہے۔ دشمن آ گیا ہے غار کے دھانے پر، وہ نیچے دیکھے گا تو پکڑ لیے جائیں گے،
اللہ اکبر، یہ عقیدہ سکھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، محرم کی آمد یہ پوری داستان عقیدہ سکھاتی ہے۔ جب تو اللہ کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے۔ اگر تخت آ گیا تو پھر بھی عظمتیں ہیں، اگر تختے پہ جھول گیا پھر بھی عظمتیں ہیں۔ مومن جو اللہ کے لیے نکلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دیکھا نا منظر، نکلے تھے۔ میں نہیں جاتا ان قصے کہانیوں کی طرف جو خود سے بنا بنا کے چھوڑی گئی ہیں، اور دنیا کا اور شہروں کے حالات خراب ہوتے ہیں اور ملکوں کے امن و امان داؤ پہ لگتے ہیں۔ ہم تو خدا لگتی بات کرتے ہیں۔ سراقہ بن مالک بن جوشم پیچھے ہے، اعلان ہو گیا ہے مکہ میں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اسے سب سے بڑا ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس زمانے میں 100 اونٹ سب سے بڑا ایوارڈ تھا، اور بہت سارے لوگ اس چکر میں رہا کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہمیں ملے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم پہنچا ہے، اور راستے میں حالت کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے بے چین ہیں، بھاگتے ہیں دائیں طرف، جلدی سے سامنے، جلدی سے ادھر، جلدی سے پیچھے۔ ابو بکر کس بات کا خوف ہے؟ دشمن سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے نبی قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اپنی جان کے لیے نہیں ڈرتا، آپ کی حفاظت کی غرض سے بھاگتا ہوں، مسئلہ آپ کا ہے۔ ابو بکر کا کیا ہے؟ ادھر آتا ہوں کہ سامنے سے حملہ کوئی نہ کر دے، بھاگ کے وہاں جاتا ہوں خیال آتا ہے کوئی یہاں سے نہ آ جائے، دوڑ کے یہاں آتا ہوں دل میں خیال گزرتا ہے کوئی یہاں نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی ابو بکر کے ایک ابو بکر ہے لیکن گھیرا باندھے ہوئے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ ہاں میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، آ گیا ہے سراقہ بن مالک بن جوشم، قریب پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی، دشمن پیچھے پہنچ گیا ہے، یہ بڑا جری جوان ہے، یہ ظالم ہمیں پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا ابو بکر اللہ کے لیے نکلے ہونا، بس یہ سبق یاد رکھنا۔ غار میں تھے، ان اللہ معنا لا تخف ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، ہم دو نہیں ہیں، ہے ایک ہمارے ساتھ، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ طاقتور کائنات میں۔ ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، ہجرت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور مہاجرہ یثرب میری ہجرت گاہ، یہ سفر معراج میں اللہ نے مجھے دکھا دی۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے یہاں سے اٹھایا گیا اور پھر براق پہ بٹھایا گیا، ایک جگہ پہ جا کے مجھے جبریل نے کہا انزل صلی، یہاں اتریے نماز پڑھیے۔ میں اترا، میں نے نماز پڑھی، اور مجھ سے پوچھا جبریل نے جانتے ہو یہ کون سی جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا یہ یثرب ہے، یہ مدینہ ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں طیبہ، یہ طیبہ ہے، نسائی میں الفاظ ہیں۔ فرمایا جبریل نے یہ طیبہ ہے، ایک وقت آئے گا آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی بالکل قریب آ گیا۔ اللہ میں تو تیرے لیے نکلا ہوں نا، اور تو کوئی غرض نہیں ہے، تخت شاہی تو مطلوب نہیں ہے، زر و جواہر تو میری طلب نہیں ہے، میں تو تیرے لیے نکلا۔ سراقہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ اور محرم کا سبق سیکھو میرے بھائیوں، محرم کا سبق سیکھو۔ ہم لڑ لڑ کے مرتے رہتے ہیں اور مر مر کے لڑتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کام ہی کوئی نہیں۔ ہم نے صرف محرم کو اس رنگ سے دیکھا ہے کہ یہاں رونا ہے، گالیاں دینی ہیں اور جلوس نکالنے ہیں۔ محرم کا یہ سبق بھی ہے۔ اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، فرمایا جا، معاف کیا۔ وہ پھر زمین سے نکل آیا، نیت پھر خراب ہو گئی، پھر حملے کی نیت سے آگے بڑھا، اللہ نے پھر دسا دیا۔ لمبی داستان ہے، حتیٰ کہ جب سمجھ آ گئی کہ میں ان پہ غالب نہیں آ سکتا، کہتا ہے اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ آج تو اللہ کے نبی کو گرفتار کرنے آیا ہے؟ تو تصور کر
وہ وقت کیسا ہوگا جب کسرا فارس کے کنگن تیری کلائیوں میں پہنائے جائیں گے۔ سبق دیا ہے دنیا کو۔ حالات کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں، گھر والے گھر میں رہنے نہیں دیتے، مکہ والے وہاں سانس لینا انہوں نے محال کیا ہوا ہے، دار الندوہ میں بیٹھ کے میٹنگیں ہوتی ہیں، سارے قبائل کا، سارے خاندانوں کا ایک ایک بندہ تلوار لے کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کریں، ہم اڑا دیں، ان کا قضیہ ہی ختم کر دیں۔ یہ منصوبے ہو رہے ہیں، قتل کے منصوبے، اللہ نے بچا کے نکالا۔ غار ثور میں مسئلہ، اللہ نے بچا کے نکالا۔ سراقہ بن مالک پیچھے پہنچ گیا، اللہ نے تحفظ عطا فرمایا، اور صرف تحفظ عطا نہیں فرمایا، لیڈر ایسے ہوتے، اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں جنہوں نے قوموں کی کشتیوں کا ناخدا بننا ہوتا ہے، جو لوگوں کو منزلوں سے ہمکنار کرتے ہیں، ان کے حوصلے یوں ہوتے ہیں۔ وہ قتل کے لیے آیا ہے، وہ گرفتاری کے لیے آیا ہے، اور نبی رحمت فرماتے ہیں سراقہ تیری کیا اوقات ہے کہ تو اللہ کے نبی کو قتل کرے؟ ایک وقت آئے گا جب کسرا فارس کے سارے خزانے محمد کے ماننے والوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں گے۔ ہم تو ہر بات لاجیکلی کرتے ہیں، اس کی لاجک نہیں بنتی، سمجھ نہیں آتی۔ ہاں جو فیصلے وہاں سے آتے ہیں وہ آتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، وہ سارے وہ سمجھ نہیں آیا کرتے۔ ابو بکر ڈر رہے ہیں، دشمن سر پہ آ گیا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ سراقہ وہ منظر کیسا ہوگا جب تیری کلائیوں میں کسرا فارس کے کنگن ہوں گے؟ ارے رات کو چھپ کے نکلنے والے روئے زمین پہ جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ کوئی نہیں، کوئی لشکر، فوج، حکومت جنہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کسرا فارس کی بربادی کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ نے وہ منظر دکھایا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا عجب قدرت ہے میرے رب کی، آج سراقہ کی کلائیوں میں کسرا فارس کے کنگن۔ یہ محرم کا سبق ہے، یہ اس مہینے کی داستان ہے۔ سفر ہجرت کو یاد رکھو میرے بھائیوں، اور سفر ہجرت کو نہیں، ہجرت تیرا عقیدہ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ جن لوگوں نے دنیا میں اسلام قائم کیا وہ ہجرتوں کے رستے پہ رہے، وہ جہادوں کے رستے پہ رہے، حجرہ نشین ہو کے کبھی اسلام قائم نہیں ہوتا۔ یہ تن آسانیاں ہم نے اختیار کر لی، گھر سے باہر نہیں جائیں گے، مسجد سے اٹھے دکان اور دکان سے اٹھے مسجد، اور اس سے آگے جانا نہیں، اور دعائیں ہمیشہ کرنی ہیں، یا اللہ امریکہ دے ٹینکاں چ کیڑے پا دے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ایمان تولو ذرا کتنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے، اس کے وعدوں پہ یقین کتنا ہے۔ وہ جو کہتا ہے تم نکلو گے میں آسمان سے فرشتے اتاروں گا، اس پہ یقین ہے؟ یا بنو اسرائیل کی طرح یہ ہے کہ پہلے دیکھیں گے تو پھر چلیں گے؟ نہیں، وہ کہتا ہے نکل جاؤ، وہ نکل گئے۔ تھے کتنے؟ دو۔ ایک غلام تھا جو چوری چھپے رات کو بکریاں لے کے آ کے وہ خوراک پیش کرتا تھا، بکریوں کا دودھ پی کے گزارا کرتے تھے، کچھ عرصہ ساتھ چلا، اس کے بعد وہ بھی لوٹ گیا۔ اکیلے تھے اور اندیکھے سفر تھے، معروف رستوں سے ہٹ کے چلتے تھے، گئے۔ ایمان بھی اچھا تھا، ہجرت کی نیت تھی، جہاد کے لیے پرعزم تھے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے صدیاں نہیں لگائیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے، فرمایا امرت بقریۃ یقولون یثرب وہی المدینہ تأکل القریٰ۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں اس بستی میں جاؤں جسے لوگ یثرب کہتے ہیں، میں رب کا نبی اس کا نام مدینہ رکھتا ہوں، تأکل القریٰ۔ آج روئے زمین پہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے فیصلے مدینہ سے ہوں گے۔ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لشکر کتنے بڑے تھے ساتھ؟ یہ محرم کا سفر، یہ محرم کا سبق ہے۔ محرم کو اس اینگل سے دیکھو،
یہ روڈ بلاک ہو گیا، وہ روڈ بلاک ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو محرم کا صرف یہ تعارف ہے نا، یہ محرم کا اصل تعارف ہے۔ امرت بقریۃ، میں جا رہا ہوں، اکیلا محمد ہے، ایک ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی دنیا کی کمک، فوج، حکمران، کوئی قبیلہ ساتھ نہیں ہے۔ وہ چند لوگ ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ میں 80-82 لوگ تھے جو وعدہ کر کے گئے تھے، آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کا تعاون کریں گے، ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ اللہ کے نبی گئے اور اعلان کیا ہے، یقولون یثرب وہی المدینہ تاکل القری، وہ جو بیماریوں کی جگہ ہے نا، جہاں جا کے لوگ رہنا پسند نہیں کرتے، جس کی آب و ہوا دنیا کو موافق نہیں آتی، جس کا پانی اچھا نہیں ہے، جہاں لوگ جا کے بیمار پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، میں محمد جا رہا ہوں ساری برکتیں لے کے، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ وہ میری جائے ہجرت ہے، وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے فیصلے وہ مدینہ کرے گا۔ اور اللہ کی قسم پھر صدیاں نہ گزری، محمد رسول اللہ نے فرمایا، علی حکمران بن کے یمن کی طرف جاؤ، معاذ تم فلاں علاقے کی طرف جاؤ، تم فلاں علاقے کی طرف جاؤ۔ سارا حجاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں، یمن بھی آپ کے قبضے میں، حتیٰ کہ اسی مدینہ میں فرمایا تھا ایک وقت آئے گا مصر بھی تیرا ہوگا، فارس بھی تیرا ہوگا، اور روم بھی تیرا ہوگا۔ یہ سفر ہجرت ہے۔ آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بھروسہ ہو اس کی ذات پہ، اس کے وعدوں پر، قربانیاں دینے کا عزم ہو، گھر بار چھوڑنے کا ذوق اور داعیہ اور اتنا حوصلہ ہو، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمین اتنی وسیع بنائی ہے، جس طرف چلتے جاؤ گے وہ تمہارے سامنے سرنگوں ہوتی جائے گی۔ ہاں میں نے تو تاریخ اسلام میں وہ منظر بھی دیکھا، وہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مجاہد ہے، فتوحات پہ فتوحات، فتوحات پہ فتوحات، علاقوں پہ علاقے مسخر، آگے سمندر آ گیا، سمندر کی لہروں میں گھوڑا ڈالتا ہے، اس کی لہروں کو پامال کرتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، عرش والے اگر مجھے معلوم ہو کہ اس موج زن سمندر کے پار بھی تیری بغاوت والے لوگ بستے ہیں، میں تب تک گھوڑے سے نہ اتروں جب تک سب کو تیرے سامنے سجدہ ریز نہ کروں۔ محرم اس لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ھذا یوم صالح نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ بڑا اچھا دن ہے، 10 محرم کا دن بڑا اچھا دن ہے۔ یہ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں بڑا اچھا دن ہے، نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اللہ نے فرعون کے ظلم سے بنو اسرائیل کو نجات دی تھی۔ ھذا یوم عظیم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عاشوراء کو یوم عظیم کہا گیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا روزہ رکھتے تھے، انشاءاللہ ہم ان دنوں کا روزہ رکھیں گے۔ پھر سبیلیں کون پیے گا؟ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو سبیلیں کون پیے گا؟ وہ تو ثواب دارین جو سبیل پینے سے ملتا ہے، وہ تو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جائز کام کرنے، حرام کام ہمیشہ ہی حرام ہوتے ہیں، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان کی قباحت زیادہ ہوتی۔ گالی دینا بازار میں بھی منع ہے، اور مسجد میں آ کے کوئی گالی دے تو پھر اس کا جرم زیادہ ہے، یہ قانون ہے باقاعدہ۔ شرک کرنا ذی الحج میں، ذی قعد میں، شوال میں، رمضان میں، ربیع میں، جمادہ میں، سب میں حرام ہے، لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں یہ کام کرو گے تو پھر جرم بڑھ جاتا ہے۔ کیا جرم ہوتے ہیں؟ اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام،
सबीलें लगती। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका ये मजहब है, मैं आपकी बात करता हूं। कहते हैं क्या है, पानी पिलाना है ना। अच्छी बात है, पानी पिलाना चाहिए। पानी क्यों पिलाते हैं? कहते हैं जनाब हसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का पानी बंद हो गया था, हम उनकी मोहब्बत में पानी पिलाते हैं। उनका बंद हो गया था, तुम उनकी मोहब्बत में पिए जा रहे हो। ये क्या फलसफा है मोहब्बत का? उनका बंद हो गया था तो भाई उनसे मोहब्बत करते हो तो फिर बंद रखो, 10 दिन ना पियो। वो एक किस्सा और भी बड़ा मारूफ है हमारे यहाँ। कहते हैं जनाब अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मुखज़रम थे। उन्हें पता चला कि अल्लाह के नबी के दांत मुबारक उहद में शहीद हो गए थे। उन्होंने हथौड़ी पकड़ी, एक दांत तोड़ दिया। उन्होंने सोचा नहीं नहीं शायद ये नहीं, अगला होगा। दूसरा तोड़ दिया, पता नहीं अगला होगा। वो ऐसे करते करते सारे तोड़ दिए। ये दीन है, सुभान अल्लाह। अच्छा, उधर मेयार ये है कि एक की बजाय सारे तोड़ दिए, और इधर मेयार ये है कि 10 दिन पानी बंद रहा, हम 10 दिन सबीलें लगाएंगे। यार कोई तो अकल वाला काम करो। सबीलें किसकी हैं? हुसैन की रज़ी अल्लाह अन्हु। मेरा अकीदा है, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने अपनी ज़मीन पे अपनी मखलूक में इस ख़ानदान से इज्जत वाला ख़ानदान कोई पैदा किया, लेकिन मखलूक है, खालिक आबिद हैं, माबूद साजिद हैं, मसजूद। ये खुद बंदगी करने वाले हैं, ये अल्लाह की अताअत करने वाले हैं, उसके सामने सरपसजूद होने वाले हैं। सारी दुनिया के शहजादे मिल जाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहजादों के जूते के नीचे आने वाले एक जर्रे का मुकाबला नहीं करते। ये मेरा ईमान है। लेकिन अगर मुझसे कोई ये कहे कि मैं अल्लाह के नाम के बगैर हुसैन के नाम का कोई काम करूं, तो अल्लाह की कसम ये सरीहन शिरक है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। जो सबीलें हुसैन के नाम पे लगाई जाती हैं, हुसैन रब नहीं है, हुसैन माबूद नहीं है, वो नबी का बेटा है, वो फातिमा का लख्ते जिगर है, वो अली के जिगर का टुकड़ा है, वो मेरे नबी के गुलशन का फूल है, वो जन्नत के जवानों का सरदार है और मेरा मुहिब है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं ये ऐलान करता हूं, जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हुसैन के नाम पे इबादत करना जायज। ये सबीलें गैरुल्लाह के नाम की होती हैं, ना लगानी है। कहने लाई तो नहीं सी, वैसे फटा देता सी, चलो साढ़े फटे तो रख के ला लो, थोड़ा सवाब सानू भी मिल जाए। पानी सी, ਉਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। अल्लाह अकबर। कुछ भी नहीं करना, ना लगानी है ना लगवानी है। और ये जो 9 मुहर्रम को हलीम पकती है, इसका क्या सबब है? मुझे वैसे चिचावत नहीं आगे पता चला, जब दाएं बाएं से मेरे घर में आना शुरू हुई है ना, तब पता चला। पहले मुझे नहीं पता होता कि 9 मुहर्रम की हलीम भी कोई दीन का हिस्सा है। बचो, थोड़ा खा लो, हलाल करके खाओ, मुश्तबे चीज़ों से बचो। दामा युरीबुका इला मा ला युरीबुक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, जो शुबे वाली चीज़ों से बच गया उसने अपनी इज्जत भी बचा ली, दीन भी बचा लिया। जो शुबे वाली चीज़ों में वाक़े हो गया, जैसे बकरियां फसलों का उजाड़ा करती हैं, वैसे उसने अपने दीन और इज्जत का उजाड़ा कर दिया। एक काम और है जो बड़े एहतिमाम से होता है, कब्रिस्तान तो जाना चाहिए ना लाजमी तौर पे, और
پہلے تو جائیں یا نہ جائیں، لیکن 9 محرم کو تو کسی بیوی کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک بالٹی ہاتھ میں ہو، جھاڑو کندھے پہ ہو، اور جناب بے پردہ اور کھلے چہرے اور اٹھے ہوئے پائنچے، اور سب بیویوں کو قبرستانوں میں جا کے 2-2 فٹ مٹی چڑھانی چاہیے قبروں کے اوپر 9 محرم کو۔ یہ شریف فریضہ ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، جو بڑے شوق سے قبرستانوں میں عورتیں جاتی ہیں، بار بار جاتی ہیں، اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ اہل حدیثوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے نمازیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں، لعن اللہ زوارات القبور، جو عورتیں بے پردہ ہو کے قبرستانوں میں جاتی اور محرم میں اسپیشلی جاتی ہیں، محرم کا حصہ سمجھ کے جاتی ہیں، اللہ آسمان سے ان پہ لعنت کرتا۔ کیا کرنا ہے آپ نے قبرستان جا کے؟ نہ 8 کو، نہ 9 کو، نہ 10 کو۔ اگر کسی میت کی تدفین کی مجبوری نہیں ہے تو بچنا چاہیے، شبہات سے بچنا چاہیے، ان کی مشابت سے بچنا چاہیے، اپنے گھروں میں رہیں۔ شہدائے کربلا کے ساتھ محبت کا طریقہ بے پردگی کا اشتہار بن کے پھرنا نہیں ہے۔ ان کے لیے درود پڑھیں، ہاں درود پڑھیں آل رسول پر، ان کے لیے بلندی درجات کے دعائیں کریں، اور گھر میں بیٹھ کے اللہ سے عہد کریں، اللہ کربلا والے جس عظیم الشان عقیدے پہ زندہ رہے اس عقیدے پہ ہمیں زندگی دے، جس شاندار منہج پہ وہ دنیا سے گئے وہ منہج ہمیں عطا کر۔ اگر تو واقعتاً کربلا والوں سے محبت کرتا ہے تو محبت کا طریقہ ان کی پیروی ہے۔ وہ پردے میں رہتے تھے، وہ پردے میں رہتے تھے، وہ تو میدان جنگ میں بھی ان کی بیویاں بے پردہ نہ ہوئیں، اور تو 9 محرم کو سب کچھ کھلا چہرہ لے کے پھرتی ہے قبرستانوں میں جا کے، اور تو نسبتیں کرتی ہے کربلا والوں کے ساتھ۔ تیری کیا نسبت ہے کربلا والوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات اور آخری بات سن لیں، قبرستانوں پہ مٹی ڈالنا، لپائی کرنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، قبروں کو ان کی لپائی کرنا اس سے منع کیا ہے، ان کے اوپر بلڈنگیں بنانا اس سے منع کیا ہے، ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا اس سے منع کیا ہے۔ یہ 9 ہو، 10 ہو، 15 ہو، 18 ہو، ہر حال میں رسول اللہ کا حکم ہے، یہ منع۔ جلوس نکلتے ہیں، نکالنے والوں کا مسئلہ ہے، وہ نکالتے نہیں نکالتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نکالتے نہیں ہیں، لیکن دیواروں کے اوپر سے ہو کے کوٹھوں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، ہم زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن سن لیجئے، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری۔ آسمان سے قرآن اترتا ہے، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یستہزأ به یا یستہزأ بها، یستہزأ بها، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے الٹ چلتے ہیں۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری، جہاں شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، جہاں اللہ کی آیات کی توہین ہوتی ہو، جہاں صریحاً اللہ کے نبی کے فرامین کا انکار ہوتا ہو، فلا تقعدوا معاہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، ہاں جب نافرمانیوں والے کام چھوڑ کے فرما برداری والا کام کریں پھر بیٹھو۔ جب تک نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے۔ اگر تم بیٹھے، اگر تم نے چھتوں کے اوپر سے دیکھا، اگر رستوں میں کھڑے ہو کے جلوسوں کا استقبال کیا، انکم اذا مثلہم، جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم ہو۔ یہ قرآن ہے، جیسے وہ ہو ویسے ہی بولے جناب۔ آپ ادیاں تو زیادہ نے اللہ دی رحمت نہ کرنا۔ مینوں مسئلے پوچھی رکھیا کرو، یہ جائز آ کہ نجائز آ، تے کریا وہ کرو جڑا آپ دا تھوڑا دل کردا ہے۔ انکم اذا مثلہم،
अगर तुम करोगे तो तुम उन्हीं के जैसे हो। और अगली बात सुन लो, इन्न अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीया। जो करने वाले हैं वो क्या हैं, मैं उन पे हुक्म नहीं लगाता, लेकिन जो समझते हैं कि ये हराम है इसके बावजूद उसमें शरीक होते हैं वो मुनाफिक हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम मुनाफिकों काफिरों सबको जहन्नम में इकट्ठा करेंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।